یا بیٹا جنتی ہے باپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، نفسیاتی بات ہے نا، تو دنیا میں بھی اس کا خیال رکھا جا رہا ہے، جنت میں بھی خیال رکھا جا رہا ہے کہ پیارے ساری چیزیں تو دے دی لیکن کچھ سوچتا ہے نا، تو اپنے باپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، گھر والوں کے بارے میں سوچ رہا ہے. جنتی سر جھکا کے کہے گا مولا ہاں دل بڑا بے قرار ہے کہ میں تو یہ نعمتیں دیکھ رہا ہوں، کاش میرے والدین بھی میرے ساتھ ہوتے، کاش میرے بچے بھی میرے ساتھ ہوتے، کاش میری بیوی بھی میرے ساتھ ہوتی، کاش میرے رشتے دار بھی میرے ساتھ ہوتے. اللہ فرماتا ہے اوئے تم کون ہو، تم کون ہو؟ تم جنت کے بادشاہ حاکم الحاکمین رب العالمین کے مہمان ہو، وہ تمہارے دل کی ہر خوشی کی انتہا کرے گا. قرآن کہتا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، کہتے برادری کام نہیں آئے گی، میں نے کہا قرآن کہتا ہے ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم. اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا ہاں کہاں ہیں تمہارے بچے؟ کہا مولا کہیں ہوں گے. اللہ اعلان فرمائے گا کہ جاؤ فرشتوں اس جنتی کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے اس کی اولاد کو لے کر آؤ. وہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا عمل نامہ ایک طرف رکھو، ادھر آؤ، خدا نے جنتی کی رضا کے لیے تمہارے باپ کو وہاں پہنچایا ہے تو تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، تمہیں بھی وہاں پہنچا دیا، تمہیں بھی وہاں پہنچا دیا. جب ایک نیک باپ اپنی اولاد کے ساتھ ہوگا تو سید سرکار کے ساتھ نہیں ہوں گے. یہ فضیلت نہیں، کیونکہ کسی کو اپنے باپ کی نیکی مل رہی ہے، سید کو سرکار کی نیکی مل رہی ہے. سرکار کی نیکی کا کوئی مقابلہ نہیں تو آپ کی اولاد کا بھی کوئی مقابلہ نہیں. اب یہ کہ جنت میں لوگ درجوں میں ہوں گے، سب سے اعلیٰ درجے میں میرے آقا ہوں گے، تو جب سب سے اعلیٰ درجے میں سرکار خود موجود ہے تو یقیناً سرکار کی اولاد بھی موجود ہے. اور قرآن کہتا ہے ومن صلح، جو ایمان لائے، عمل کی بات نہیں کی تھی، ایمان لائے، عمل کرنا ہے لیکن فرمایا ایمان شرط محمود، ایمان لے آئے ان کے باپوں کو ان کے ساتھ کر دیں گے، ان کی بیویوں کو ان کے ساتھ کر دیں گے، ان کے بچوں کو ان کے ساتھ کر دیں گے. اور جب اپنے بچوں کے ساتھ خوش باش ہو کر ان کی پیشانیاں چم رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے تو دروازے پر فرشتہ آ کر کھڑا ہوگا. قرآن کہتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے پر فرشتہ آئے گا اور کہے گا بچوں کے لیے کچھ چاہیے اور کوئی خواہش ہے، بولو کچھ اور چاہیے. تو یہ جنتی کا اکرام ہے کہ وہ تنہا نہیں جائے گا، اپنی اولاد کو لے کر جائے گا. تو سرکار اپنی اولاد کو لے کر جائیں گے، یہ قرآن سے ثابت ہوا. اور ہر نیک شخص اپنی اولاد کو لے کر وہاں پر پہنچے گا. حضرت گرامی یہاں پر دیکھیں صرف اولاد نہیں پہنچے گی، آبائہم، باپ بھی پہنچیں گے. امتی گناہگار اپنے والدین کے ساتھ جنت میں ہو، سرکار کے والدین نہ ہو، یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ سرکار کے صدقے امت کو ان کے والدین کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، ان کی اولاد کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین وہاں پر نہ ہو، یہ ہرگز کسی صورت کے اندر متصور نہیں ہو سکتا. آئیے امام راضی سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. سیدنا امام راضی فرماتے ہیں وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَهَا كَرَامَةً لِّلْمُطِيعِ. فرمائے جنت میں جو اولاد کو بھیجا گیا ہے نا، یہ جنتی کی کرامت کی وجہ سے، جنتی کی تعظیم کی وجہ سے، جنتی کے احترام کی وجہ سے، بالاعمال الصالحہ کہ جو اس نے عمل کیے تھے، فلو دخلوها باعمالهم الصالحہ، اگر ان کی اولاد کو بھی ان کے عمل کی وجہ سے بھیجا جاتا، اگر اولاد بھی نیک تھی تو ان کے ساتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو خود جنت میں جائے گی. پھر جنتی کو کیا ٹھنڈک اور جنتی کو کیا مزہ. فرمایا اگر اولاد بھی نیک تھی، باپ اگر نیک تھا اور اولاد بھی نیک تھی تو دونوں تو جنت میں جانا تھا. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا اکرام کریں گے، تعظیم. امام راضی کہتے ہیں تعظیم جب ہوگی کہ لم یکن فی ذلک کرامۃ للمطیع ولا فائدۃ للبعد فی. فرمایا یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اولاد بے عمل ہوگی، والد عمل والا ہوگا، اس کی بے عملی کو معاف کیا جائے گا اور باپ کے ساتھ ملا دیا جائے گا. جب جنتی کی تقسیم ہوئی، اگر بیٹا پہلے سے ہی معظم تھا وہ تو ایسی جنت میں جائے گا، وہ تو ایسے ہی جنت میں جائے گا. اس میں جنتی کی حوصلہ افزائی کون سی ہے، اس کی خوشی کون سی ہے، اس کی تعظیم کون سی ہے؟ کہ تعظیم یہ ہے کہ وہ خود نیک تھا، اولاد بدعملی کر رہی تھی، کفر پر نہیں پہنچی، ایمان میں رہتے ہوئے بدعملی میں مبتلا ہوئی. خدا نے اس جنتی کے دل کو خوش کرنے کے لیے اس کی اولاد کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. جو گناہوں کو نیکی میں بدلنے پر قادر ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے. گناہوں کو معاف کر کے جنتی کے ساتھ رکھ دیا. فرمائے کرامۃ للمطیع، اس جنتی کے دل کو خوش کرنے کی، اس جنتی کے دل کو خوش کرنے کے لیے. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید نے دوسری جگہ پر بھی اس بات کو ذکر کیا ہے، سورہ طور کے اندر، جو میں نے سورہ رات پیش کیا ہے، سورہ طور کے اندر یہ موجود ہے. اللہ فرماتا ہے ان للمتقین فی جنات و نعیم، کہ بے شک متقین باغوں میں چین کے ساتھ. ابھی تھوڑا وقت ہمارے پاس ہے، چند آیتیں سن لیجیے.
متقین باغوں میں انتہائی چین اور راحت کے ساتھ آرام کر رہے ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم، اپنے رب کے دین پر شاد شاد خوش خوش ہوں گے. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور اللہ رب العزت نے انہیں عذاب جہنم سے بچایا ہوا ہوگا اور کہے گا کلو، کھاؤ جنتیوں کھاؤ، واشربو ہنیم بما کنتم تعملون، کھاؤ خوب پیو، یہ سب اللہ نے تمہارے کاموں کے عوض یہ تمہارے لیے خوشگواری بنا دی ہے. متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ صف لگا کر تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. جنتی تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. وزوجناہم بحور عین، اور ان کے خدمت میں حوریں ہوں گی. اللہ فرماتا ہے یہ حوریں تو ہوں گی لیکن دل ان کا پھر بھی تذبذب میں ہوگا. تو اللہ فرماتا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، ان کی وہ اولاد جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، ان کی وہ اولاد جن کا خاتمہ، میں نے پہلے کہا خدا نے ایمان کی قید لگائی تھی، خدا نے ایمان کی قید لگائی ہے، اور یہاں پر ایمان کا لفظ آ رہا ہے کہ ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا ہو، عمل کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، اگر ان کی اولاد ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا ہوگا، الحقنا بہم ذریتهم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی اولاد کے گناہوں کو معاف کر کے جنتیوں کے ساتھ جنت میں بٹھا دیں گے. یہ سورہ طور میں آیا، جنتیوں کے ساتھ جنت میں بٹھا دیں گے. اب سوال ہوتا ہے کہ کیا جنتی کی نیکی لے گا خدا تو ان کو دے گا؟ ایسا ہوگا؟ اللہ فرماتا وما التناہم من عملہم من شیء، نہ ان کے عمل کم ہوں گے نہ ان کے گناہ بڑھیں گے. یہ خدا کا فضل ہوگا کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا، ان کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا. پتا چلا کہ آبا و اجداد کی نیکیاں خدا کی بارگاہ سے یہ فضل ہے کہ وہ ملتی ہے. سادات کو آپ کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکیاں ملنا یہ گویا کہ ایک ضروری امر قرار پایا. اس سے یہ بات واضح ہو گئی حضرات گرامی کہ اہل بیت وہ عظیم شخصیات ہیں اور ان کا وہ عظیم نام ہے کہ اللہ اکبر. نہ خاندان میں ان کے نانا، صحابہ صحیح کہتے تھے کہ نہ ان کے نانا جیسا کسی کا نانا ہے نہ ان کے نانی جیسی کسی کی نانی ہے. فرمایا ذات نہیں دیکھو، ذات دیکھو تب بھی اعلیٰ ہے، عمل دیکھو تو بہت ہی اعلیٰ ہے، عمل دیکھو تو بہت ہی اعلیٰ ہے. ایک دفعہ دوسرے پاس کر لیجیے. اب اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ سبحان امام علی مقام کی شان اللہ کے رسول نے بیان کی. حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنة فلينظر الى الحسن ابن علی فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقوله. حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو جنتی کو دیکھ کر اپنے دل کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ علی کے بیٹے حسین کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے. وہ علی کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے. وہ جو پہلا لشکر جائے گا نا قسطنطنیہ تو وہ جنتی ہے. میں نے کہا یزید کا نام ہے اس میں، یزید کا نام ہے اس میں. پہلی بات تو گیا نہیں، سزا کے طور پر بعد میں گیا. پوری امت نے اس پر لعن تان بھی کی. عیاش اور بدکار شخص بھی الگ جگہ پر تھا. میں نے کہا اس کا تو نام بھی نہیں لیا، یہاں تو نام لے کر میرے مصطفیٰ تخصیص کر رہے ہیں. فضیلت ترغیب نہیں دلا رہے کہ جو نماز پڑھے گا اس کے لیے جنت، جو روزہ رکھے گا اس کے لیے جنت. عام بات نہیں ہو رہی، خاص ہو رہی ہے. جو حسین کو دیکھے، یہ نہیں کہ جو جنتی کو دیکھے، فرما حسین کو دیکھے جو یہ کہے کہ جناب میں اپنا دل جنتی کو دیکھ کر خوش کر لوں. سرکار فرماتے فلینظر الی حسین ابن علی، وہ علی کے بیٹے حسین کو دیکھ لے. نام لے کر فرمایا. اور مسلم بخاری میں جو حدیث موجود ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک خارجی کہنے لگا کہ نہیں جناب، جنتی تو صرف عشرہ مبشرہ ہے، جن 10 کو بشارت ملی ہے وہ جنتی ہے، اور کیسے جنتی ہو گئے؟ میں نے کہا سرکار کے صحابی 10 تھے یا زیادہ تھے؟ زیادہ تھے. میں نے کہا اوروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی سب جنتی. تو میں نے کہا پھر 10 کی بات کیوں؟ تو 10 کی بات کیوں؟ حسین کے بغض میں تو 10 کی بات کیوں کی؟ قرآن مجید فرقان حمید تو کہتا وہ کلن وعد اللہ الحسنہ، محبوب ہم نے تیرے سارے صحابہ کو جنتی کر دیا.
محبوب تیرے سارے صحابہ کو جنتی کر دیا. یہ تو عشرہ مبشرہ کو جو کہا گیا یہ تو اعزازی انتخاب تھا, یہ تو ایک اعزازی دلیل تھی, ورنہ سرکار کے سارے صحابہ جنتی, سرکار کے سارے صحابہ جنتی ہوں تو عشرہ مبشرہ کا مقابلہ نہیں, تو حسین جنتی ہو تو عشرہ مبشرہ کا مقابلہ کیسے؟ حسین جنتی ہو تو عشرہ مبشرہ کا مقابلہ کیسے؟ پتا چلا کہ حضرت امام علی مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر فرمایا کہ حسین اور حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ سردار ہیں, جتنے نوجوان ہوں گے جو ان کے ماتحت ہوں گے یہ سب کے سردار ہوں گے, اور ان کی والدہ سب کی خواتین کی سردار ہوں گی, اور وہاں پر جو بھی ہوگا ان کے ماتحت ہوگا. سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی, سرکار نے فرمایا میں نے اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے. بولو سبحان اللہ. فرمایا ابنتی, یہ اہل سنت کی کتاب ہے, صوفیوں کے بھی امام ہے, علم فقہ میں بھی امام ہے, علم کلام میں بھی امام ہے. علامہ عبد الوہاب شارانی علیہ رحمت امام صوفی کی شاگرد ہے, اپنی کتاب کشف الغمہ کے اندر نقل فرماتے ہیں, فرماتے سرکار نے فرمایا ابنتی میری بیٹی, ابنتی فاطمہ تو حورا او آدمیتی, یہ تو آدمی کی صورت میں حور ہے. میرا آقا کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ انسانوں میں حور ہے, لم تحج ولم تسمی, عورتوں کی جو بیماریاں ہیں خدا نے اس کو پاک رکھا ہے. عورتوں کی جو بیماریاں ہیں خدا نے اس کو سے پاک رکھا ہے. ہماری اہل سنت کتاب میں جب امام حسن پیدا ہوئے نا, امام حسن پیدا ہوئے تو غسل کی ضرورت نہیں, سرمے کی ضرورت, جب تو میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں بچہ نہیں, بچہ پیدا ہوا ہے اسے غسل کی ضرورت نہیں ہے, اسے سرمے کی ضرورت نہیں ہے. میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانا. اب حسن کہاں رہے ہوں گے, حسین کہاں رہے ہوں گے؟ ارے نور کے گہوارے میں ہی تو رہے ہوں گے نا. 9 مہینہ انہوں نے نور کے گہوارے میں تربیت پائی ہے, کیونکہ بچہ تو ماں کے رحم میں تربیت کرتا ہے, اور وہ تو گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں ہوتا ہے. اور میرے آقا کہتے ہیں میری فاطمہ اس سے پاک ہے, اگر پاک ہے تو حسنین کیسے آئے؟ فرمایا نور کے گہوارے میں آئے. نور کے وہ خدا قادر مطلق ہے, جب بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے, بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے, تو بغیر اس چیز کے بھی حسن حسین کو پیدا کر سکتا ہے. یہ سرکار کی حدیث ہے. فرمایا میری بیٹی فاطمہ, کیونکہ حور اس چیزوں سے پاک ہوتی ہے, تو فرمایا میری بیٹی فاطمہ سیدہ انسانوں میں حور ہے. فرماتی وَإِنَّمَا سَمَّاهَا فاطمہ, میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. سرکار کیا فرماتے میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے, دور کر دینے والی, ہٹا دینے والی, ختم کر دینے والی. فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ فاطمہ وَمُحِبَّ عَنِ النَّارِ, اس لیے کہ اللہ اس کے وجود کی برکت سے, اس سے اور اس کی اولاد سے محبت کرنے والوں سے جہنم کو دور کر دے گا. جہنم کو, یہاں تو میرے آقا اپنے اہل بیت کے مقام خود فرماتے, فرمایا میری بیٹی نے جس نے محبت کی اس پر جہنم حرام کر دی گئی, جس نے ان کی اولاد سے محبت کی اس پر جہنم حرام کر دی. لوگ کہنے لگے جی اہل بیت جنت میں کیسے لے جائیں گے؟ میں نے کہا کم حدیث ہے, یہ کوئی کم فضیلت ہے میرے دوستو, ہے یہ کوئی کم مقام ہے؟ جنتی ایک سیاح میں آتا ہے, ایک جنتی جنت میں جا رہا ہے, اس سے کہا گیا جی جاؤ جنت میں. اب وہ جنت میں جانے لگا تو دوسرے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا تنہا کہاں جا رہے ہو, مجھے بھی لے چلو. کہا بھائی اپنا حساب کتاب تو دو. کہا نہیں تم جنتی ہو نا. کہا ہاں. کہا میں نے تمہیں دنیا میں وضو کرایا تھا, میں نے تمہیں دنیا میں وضو کرایا تھا. خدا کو بولو, کیونکہ تو جنتی ہے, تیری بڑی حرمت ہے, خدا کو بول. یہ غوث اعظم کیا کریں گے؟ میں نے غوث اعظم کے قدرہ جنتی مرید کر رہا ہے, دیکھ یہ تو عام بندے کی جان ہے. کہا جی جنتی آپ ہو, خدا سے کہو میں نے دنیا میں آپ کو وضو کرایا ہے, میری کرامت کیا ہوگی؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس نے مجھے دنیا میں وضو کرایا. اللہ نے فرمایا اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا, یہ بھی جنت میں اور اس کا دوست بھی جنت میں. میں نے کہا جو حسین سے محبت کر کے آپ کا دامن سے لپٹ جائے, میں نے تو آپ کی محفلیں سجائی تھی, میں نے تو آپ کے سارے ثواب کے لیے روزہ رکھا تھا, میں نے تو اپنے بچوں کو آپ کا ذکر سکھایا تھا, میں تو رات دن بیٹھ کر آپ کی منقبت پڑھتا تھا. ایک عام مسلمان جنتی, ایک عام جنتی اپنے محسن کو نہیں بھولے گا تو حسین ہمیں بھول جائیں گے, علی ہمیں بھول جائیں گے, سیدہ ہمیں بھول جائیں گی, علی ہمیں بھول جائیں گے, ابو بکر عمر عثمان و علی ہمیں بھول جائیں گے, صحابہ سرکار ہمیں بھول جائیں گے. یہ ہے ہی نہیں, بلکہ میرے آقا نے تو اور فیصلہ کر دیا. صحابی پوچھتے حضور ایک شخص ہے قوم سے محبت کرتا ہے, صحیح بخاری کتاب توحید میں, ولم یلحق بھی, حضور عمل ان کی طرح نہیں کر سکتا,
تو یہ محبت اس کے کام آئے گی؟ یہ محبت نہیں ہے اتنی دیر بیٹھنا، گھروں کو چھوڑ کر آنا، سارے لوازمات خواہش دنیا ہونے کے باوجود روزہ رکھنا، کس کے لیے؟ آپ خلوت میں ہوتے ہیں، پانی نہیں پیتے، کیوں؟ اس وقت بھی حسین کی حرمت کا خیال ہوتا ہے، حسین کی پیاس کا خیال ہوتا ہے۔ افطار کے وقت جب کھجور منہ میں لیتے ہیں اس وقت بھی آپ کو علی اصغر علی اکبر کی پیاس کا خیال آتا ہے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرات گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمل میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ فرمایا المرء مع من احببتا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس حدیث پاک میں وضاحت آ گئی، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب جس کی مرضی ہے یزید سے محبت کرے اور جس کی مرضی ہے حسین سے محبت کرے، جس کی مرضی ہے یزید سے محبت کرے، جس کی مرضی ہے حسین سے محبت کرے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تو رسالہ لکھتے ہیں کہ یزید جنتی ہے، میں نے کہا دعا کر دیں مسجد میں جمعے کے دن کہ خدا تمہارا حشر آج یزید کے ساتھ کرے، اور ہم تو یہاں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے۔ تمہیں یزید لے جائے اپنے ساتھ اور ہمیں حسین لے جائے اپنے ساتھ، ہم تو دعا کرتے ہیں آج آ کر فیصلہ کر دو کہ اگر قرآن یزیدی پڑھے تو قرآن اس کے ساتھ ہوتا ہے، یا قرآن حسینی پڑھے تو قرآن کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ تو کربلا میں فیصلہ ہو گیا ہے، کربلا میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ حضرت گرامی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق میرے آقا نے فرمایا جو ان کی اولاد سے ان سے محبت کرے گا۔ اب فضیلت تعریف تو کر لی ہم نے، موضوع تو بڑا تھا، مختصر کیا، لیکن اب لینے والی باتیں آ گئی ہیں تو اس کو ذرا غور سے سنیں۔ اہل بیت سے بھیک لینے والی بات آ گئی ہے، خیرات لینے والی بات آ گئی ہے۔ سرکار فرماتے جو سیدہ کی تعظیم کرے، محبت کرے، اس کی اولاد کا احترام کرے، فرمایا کہ جناب اس کو جہنم سے کوئی دور رکھا جائے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندیوں کے پیر ہیں، نیک بزرگ تھے اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں اختلاف کسی سے نہیں، ہم تو عشق کے بندے ہیں۔ حاجی صاحب سرکار کے عاشق تھے تو ہم ان کے عاشق ہیں، اور نہیں تھے اس لیے ہم ان سے بات نہیں کرتے۔ حاجی صاحب سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، وہ تو نیک آدمی، وہ تو نیک آدمی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ہم متعصب نہیں، اگر متعصب ہوتے کبھی ان کا نام نہ لیتے، کیونکہ ہم تو عشق کے بندے، ہم تو اپنے آقا کو دیکھتے ہیں، جو اس طرف چلا ہم بھی اس کے پیچھے چلے، جو اس طرف چلا ہم بھی اس کے پیچھے چلے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شمائل امدادیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، صبح شام ان کو سرکار دی جا رہی۔ ایک دن ایک سید زادہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، خدا کی قسم میں سید ہوں، مجھے قرض دے دیجیے آپ، تاکہ میں سوال ان پر فرض تھا، حالات ایسے ہو چکے تھے، آپ دے دیجیے تاکہ میں گھر کے لیے خود و نوش کا کوئی معاملہ کر دوں۔ انسان ہے، اس وقت ان کا مزاج نہ بنا، جاؤ جاؤ، سید کہتے ہو پتہ نہیں کون ہوگا، چلو یہاں سے، چلے گئے۔ رات کو سرکار کو جلال میں خواب میں دیکھا، سرکار نے فرمایا آخری دفعہ تیرے پاس اس لیے آ رہا ہوں کہ تجھے بتا دوں کہ جس کے دل میں میری اولاد کا احترام نہیں اس کے دل میں پھر ہماری محبتیں نہیں رہتی۔ وہ اٹھے اور روتے رہے، فرمایا برسا برس وہ اس بندے کو ڈھونڈتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اس سید زادے کو پایا، اس سے معذرت کی تو سرکار بشارت دینے کے لیے پھر خواب میں تشریف لیا۔ فرمایا ہمارے قریب آنا چاہتا ہے تو ہماری اولاد سے محبت کر، ہماری اولاد سے محبت کر، ہماری اولاد سے محبت کر، اس لیے کہ میری نیکی تجھے یاد نہیں کہ اپنی داڑھی کو دیکھ، یہ بھی میری اولاد کا صدقہ ہے، اپنی نماز کو دیکھ، یہ بھی میری اولاد کا صدقہ ہے، اس لیے کہ میری اولاد کے احسانات ہے، داڑھی میں نے رکھوائی، دین کی طرف میں لایا، لیکن چاہتا کیا ہوں؟ اولاد کی محبت، چاہتا کیا ہوں؟ اولاد کی محبت۔ تو نمازی ہو میری اولاد کا احترام نہ کرے تو کیسا نمازی؟ تو مسلمان ہو میری اولاد کا احترام نہ کرے، قرآن تو کہتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو احسان کو پورا کرے گا اسی کی بات گویا کہ سنی جائے گی۔ حضرت گرامی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور عظمت پر آخری ایک بات یہاں پر یہ عرض کر دوں، امت کا اس بات پر اجماع ہے، ایک بحث ہوتی ہے کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ، مکہ افضل ہے کہ مدینہ، مکہ افضل ہے کہ مدینہ۔ آپ جس کو دیر ہو جائے میرا بھائی چلا جائے، جس کو دیری ہو میرا بھائی چلا جائے، اس لیے کہ ہمارے بات محسن کہتے ہیں شاہ صاحب آپ 4-4 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، 3-3 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا کہ بیٹھے ہیں آپ، اور نہ میں آپ کو سنانے کے لیے بیٹھا ہوں، آپ بھی ان کو سننے کے لیے آئے، میں بھی ان کو سنانے آیا۔ بات تو شاہ صاحب سے اختلاف کریں، ذات سے اختلاف نہ کریں۔ 4 گھنٹے اگر آپ پان کی دکان پر کھڑے ہو گئے تو برا نہیں لگا، مسجد میں بیٹھے تو نیکی ملی نا۔ کہا جی میں تھک گیا تھا، میں نے کہا باندھا تو نہیں تھا، تھک گیا تھا باندھا تو نہیں تھا، یہ تو آپ کا ظرف تھا، جتنی محبت ہے بیٹھے۔
دل کرے بیٹھو، میں عام اجازت دیتا ہوں، ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہوں، جو میرا بھائی جانا چاہے چلے جائے، اور جو ذکر حسین سننا چاہے سن لے، کیونکہ بعد میں تکلیف ہوتی ہے، بعد میں تکلیف ہوتی ہے تو نہ اہلوں کے سامنے کیوں ذکر کر دیا؟ گھر میں خلوت میں بیٹھ کر ہی بات ہو سکتی تھی. خدا کی قسم میرا منصب نہ ہوتا تو میں تقریر کرنے کبھی نہ آتا، میں گھر میں خود ہی پڑھ کر منقبت پیش کر دوں، کیونکہ مجموع کی حاجت عاشق کو نہیں ہوتی ہے. میں درود پاک پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اٹھ کر جانا کوئی برا بھی نہیں ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، کیونکہ پھر دوسرے زاویے سے لیں گے. میں تنقید نہیں کر رہا، اٹھ کے جانا حاجت سے چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. بیٹھیں گے زیادہ مراد پائے، بیٹھیں گے اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. جو تھوڑا دیر بیٹھ کے چلا گیا اللہ اس کا بھی بیٹھنا قبول فرمائے. جو نماز میں شامل رہا اس نے اعلان سنا، خدا اس کو بھی حسینی کا ستا عطا فرمائے. ہم عشق کے بندے ہیں کہ بات بڑائی ہے، ہم نے نہیں بانٹنا ہے، خدا نے دینا ہے. دینے والی ذات خدا کی ہے، وہ کثرت کو قلت پر بھی لا سکتا ہے، قلت کو کثرت پر بھی لا سکتا ہے. ایک بات یہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا ہے کہ اہل بیت کو ہم نے پاک صاف کر دیا ہے، یعنی ان کے دلوں میں گناہوں سے نفرت ڈال دی. یہ تطہیر کے الفاظ جنگ بدر کے صحابہ کے لیے آئے ہیں، تطہیر کے الفاظ ان کے لیے آئے کہ ان کو بھی ہم نے تطہیر کر دی ہے. یہ اہل بیت کے لیے بھی اور صحابہ کے لیے بھی. بات کو یاد رکھیں، تطہیر سے معصومیت ثابت نہیں ہوتی، ورنہ پھر صحابہ کو بھی معصوم کہنا پڑے گا. تطہیر سے مراد یہ ہے کہ گناہوں کی نفرت دلا دی. گناہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں، کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں. خدا نے اپنے پیغام حق سے ان کو محفوظ کر دیا ہے. خدا نے اپنے پیغام حق سے ان کو محفوظ کر دیا ہے کہ وہ گناہ کر تو سکتے ہیں لیکن گناہ ہوتا نہیں ہے، ان کا دل اس طرف جاتا نہیں. اب اس اہل بیت میں کون ہے تو مختصر سے دو الفاظ سن کے چلے جائیں. سورہ احزاب کی اس آیت کا جو نظم ہے اور تعلق ہے وہ میں یقنت کہہ کے سارے مونس کے صیغے جو آ رہے ہیں، اس سے مراد خطاب تو سرکار کی بیوی سے، سرکار کے ازواج سے، سرکار کی بیویوں سے. اب یہ اہل بیت میں کون سے آ گئے تو حضرت امام راضی اللہ کی قبر پر توڑ رحمۃ اللہ فرمائے. آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کی قسمیں ہیں، ایک اہل بیت مسکن ہے، ایک اہل بیت نسب ہے. ایک گھر کے اہل بیت ہے، ایک نسب کے اہل بیت ہے. قرآن نے گھر کے اہل بیت کا ذکر کیا اور چادر میں لے کر نسب کے اہل بیت کا ذکر میرا نہیں کہ ہاں اولائی اہل بیت، کیونکہ سرکار کو اللہ رب العزت نے مختار بنایا ہے. سرکار کو اجازت دی ہے کہ آپ شریعت نافذ کر سکتے ہیں، احکام نافذ کر سکتے ہیں. ایک صحابی نے کہا کہ حضور میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھوں گا. مسلم امام احمد میں سرکار نے فرمایا 2 پڑھ لیں. ایک نے کہا کہ حضور میں نے تو روزہ رکھا لیکن روزہ تو میں نے کفارے والے انداز میں توڑ دیا، کفارے والے انداز میں عرض کرتا ہوں کہ توڑ دیا. سرکار نے فرمایا 60 روزے رکھ. اب ایک روزے میں یہ حال ہے 60 کیسے رکھوں گا؟ فرمایا جا کچھ دے 60 مسکینوں کو کھلا. تو خود مسکینوں، یہ سیاستہ میں ہر کتاب میں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی ابن ماجہ میں ہر کتاب کے ذریعے حدیث موجود ہے. کہا کہ جناب جا 60 مسکینوں کو کھلا. کہا میں خود مسکین ہوں. کہا خود مسکین ہے، بیٹھ گیا ادھر. بیٹھ گیا کہ دربار سے بھگایا نہیں جائے گا. بیٹھ گیا بیٹھ گیا. ایک شخص کھجور کا پھال لے آیا. فرمایا کہاں گئے وہ مسکین؟ کھڑا ہوا. کہا یہ کھجور لو ہم دیتے ہیں. نافرمانی ہماری کی، ہم ہی تجھے نواز کی. کہا یہ لے اور یہ کھجور لے جا اہل مدینہ میں بانٹ دے. پھر منہ لٹکائے تھا. کیا ہوا؟ اب میرے سے بڑا تو کوئی غریب ہی نہیں مدینے میں. تو آپ تو حد ہو گئی نا. مسکرا کے فرمایا جا خود کھا لے، بچوں کو کھلا دے، کفارہ ہو جائے گا. جا خود کھا لے. ایسی فیاضی کہیں ہوگی میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. میرا امام کہتا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. واہ 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 واہ. دریا بہا دیے ہیں، مل کر کہ دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. مولانا حسن کہتے ہیں کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. محبوب کیا مالک و مختار بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار. سبحان اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا
تو میرے آقا کو اللہ نے یہ اختیارات مرحمت فرمائے ہیں، اور بندوں سے کہا کہ مولا ہم کیا کریں؟ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہمارے رسول کچھ بھی کرے تم نے اتباع کرنی ہے، تم نے اتباع کرنی ہے۔ تو اس قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں ازواج مطہرات سے کلام ہوا، یہ تو اہل بیت مسکن ہو گئے، جو گھر کے اہل بیت تھے، جو گھر کے اہل بیت تھے، ازواج اس میں آ گئی۔ اب رہ گئے نسب کے اہل بیت، اس میں میرے آقا نے اپنا اختیار بتایا، چادر پھیلائی، حضرت علی کو بھی لے لیا، امام حسن کو بھی لے لیا، امام حسین کو بھی لے لیا، اور سیدہ کو بھی لے لیا۔ اب 5 ٹن بنتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرے، جو ان سے بغض رکھے مولا تو ان سے ناراض ہو، جو ان کو دھوکہ دے مولا تو اسے سزا دے، جو ان کے بارے میں غلط سوچے مولا تو اس پر تعاقب فرما۔ یہ سارے کلمات مختلف احادیث کے اندر موجود ہیں، تو یہ تطبیق ہو گئی اہل بیت۔ کیونکہ خود ملا باقر مجلس لکھتے ہیں کہ سرکار جب گھر میں آتے تھے لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت پر بیوی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اہل بیت کا معنی کرو ذرا، اہل خانہ، تو میں نے کہا بیوی نہیں ہوتی ہے، یعنی عجیب بات ہے، اہل خانہ بچے ہو گئے بیوی کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ گھر والوں کو ساتھ میں لائیے، کہتے ہیں نا اردو میں شادی کی دعوت سے لیکن گھر والوں کو لائیے، بچوں کو لے آئے، میں گھر والے کل لے آیا ہوں، آپ کو نہیں پتا گھر والے کس لیے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس نے لکھا تھا خواتین کے لیے انتظام، تو اہل بیت میں عورتیں نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا مانا تو کرو اس کا، شادی بیاہ کی تقریب میں تو آپ میں بھی ہوتی ہوں گی، وہاں پر آپ گھر والوں کا کیا معنی لیتے ہیں؟ سرکار جب گھر تشریف لاتے تھے، سیدہ دروازہ کھولتی تھی سیدہ خدیجہ کبریٰ، تو سرکار کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، سرکار حضرت خدیجہ کو کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، اے میری اہل خانہ تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی سلامتی ہو۔ تو سورہ احزاب میں جو ہے وہ بیت مسکن تھا، اور جو چادر میں لے کر بتایا یہ بیت نسب تھا۔ اس کے علاوہ تیسری اہل بیت کی قسم فرمائی جس پر اللہ نے صدقہ حرام کر دیا، اس کو بھی اہل بیت میں لے لیا۔ آل علی، سیدہ فاطمہ کے علاوہ جو حضرت علی کے اولاد ہیں وہ سب اہل بیت میں سے، آل جعفر سب اہل بیت میں سے ہیں، آل عقیل سب اہل بیت میں سے ہیں، آل عباس سب اہل بیت میں سے۔ یہ تیسرا گروہ ہے اہل بیت کا جن پر صدقہ حرام ہے۔ لیکن ان میں سب سے افضل کون قرار پایا؟ ان میں سب سے افضل کون قرار پایا؟ اب بحث ہوئی کہ ایک طرف سیدہ عائشہ ہیں اور ایک طرف سیدہ زہرا ہیں، ایک طرف سیدہ عائشہ ہیں ایک طرف سیدہ زہرا ہیں۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں دونوں اہل بیت میں سے، لیکن فرمایا فضیلت کس کو کس پر ہے؟ فضیلت بیان کرنے میں کوئی نقصان نہیں، خدا خود فضیلت بیان کرتا ہے، ان کو رسول فضلنا بعضهم علی بعض، نفس نبوت میں سب برابر، فضیلت میں فرق، نفس اہل بیت میں سب برابر، فضیلت میں فرق، نفس اہل بیت میں سب برابر، فضیلت میں فرق۔ میری ماں حضرت عائشہ ایک طرف ہیں اور سیدہ ایک طرف ہے۔ پوچھا گیا کون افضل؟ علماء نے پہلی رائے تو یہ پیش فرمائی کہ بعض چیزوں میں حضرت عائشہ افضل ہے اور بعض چیزوں میں سیدہ فاطمہ افضل ہے۔ پوچھا گیا جی کون سی چیز میں سیدہ عائشہ افضل ہے؟ فرمایا سرکار کی بیوی ہونا، امت کی ماں ہونا، اس فضیلت میں سیدہ عائشہ افضل ہیں۔ امام راضی فرماتے یقیناً افضل ہے، اس کی بات ہم نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کیا سیدنا صدیق اکبر سے بھی حضرت عائشہ افضل ہے؟ علماء کہتے ہیں نہیں، تو ماں جو ہے، آپ تو خود کہہ رہے ہیں ماں ہے، تو سیدنا صدیق اکبر سے بھی افضل ہے؟ تو کہنے لگے نہیں جناب سیدنا صدیق اکبر سے تو افضل نہیں۔ کہا وہ باپ ہے کہ بیٹے؟ کہا جی باپ ہے۔ کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ کہ احکام ماں والا ہے۔ تو ہم نے کبھی سیدہ کے معاملے میں بھول جاتے اس بات کو، سیدہ کے مقابلے میں یہ بات بھول جاتے ہو۔ سیدہ فاطمہ کو جو فضیلت ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی انفرادیت میں اتنی اعلیٰ ہیں کہ اس فضیلت میں تو پھر نہ کوئی صحابی ان کے مقابلے میں ہے، نہ ازواج مطہرات میں کوئی ان کے مقابلے میں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ صحیح بخاری کی حدیث کے تحت فاطمہ تو بزغت منی فمن ابغضها بغضنی، فاطمہ میرا جگر ہے، فاطمہ میرا بزغا ہے، جس نے اسے غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ اب بزغا کہتے کس کو؟ ذرا سنیں، بخاری کی حدیث سنیں۔ سرکار فرماتے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے نا تو اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ اس کو ایک طرف رکھیں، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پھر تھوڑا پیچھے لے جاتا ہوں کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ۔ اب علماء بحث کرتے ہیں کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ امام سیوطی علیہ رحمت بڑی پیاری بات کہتے ہیں، فرمایا کہ دیکھو یہ بات غور سے سن لو اور اس بات کو گویا کہ یاد رکھ لو کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے،
یہ بحث جو ہے یہ سرکار کی قبر مبارک کے علاوہ میں ہے. سرکار کی قبر شریف کو ہٹا کر پوچھا جاؤ کون افضل ہے تو مکہ افضل ہے. کون افضل ہے؟ مکہ افضل ہے. فرمایا اگر سرکار کی قبر شریف کو، یہ امام اعظم کا موقف ہے، امام مالک پھر بھی مدینے کو افضل مانتے ہیں. امام مالک پھر بھی مدینے کو افضل فرماتے اور فرماتے فرق واضح ہے، مکے کے لیے خلیل نے دعا کی ہے، مدینے کے لیے حبیب نے دعا کی ہے. فرمایا سرکار نے بخاری کی حدیث ہے کہ مولا تو نے مکے کے اندر ابراہیم کے کہنے پر برکتیں اتاری، میرے حبیب تیرے حبیب کے کہنے پر مدینے میں دگنی برکتیں اتار دی. فرمایا من استطاع یموت بالمدینہ فلیمت، جس کے اندر بس ہو اور طاقت ہو کہ وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مرے، اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اس لیے عاشق زار کہتا ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. کہ مولا اگر اپنے شہر میں بھی مر گئے تو تو وہاں پر کی فضیلت دینے پر قادر ہے. جس کا اظہار کر دیا جائے، فضیلت کو بیان کر دیا جائے تو حضرت امام سیوطی فرماتے باب و اختصاصی بتفسیر بلدی علی سائر بلدی. فرمایا خصائص کبریٰ میں یہ خاصیت ہے سرکار کے شہر کی کہ آپ کو سارے شہروں میں اللہ نے فضیلت دی ہے. بأن الدجال والطاعون لا يدخلهما، اس لیے کہ دجال اور طاعون ہر جگہ پر آئے گا، مدینے میں نہیں آئے گا. بأن البقعہ، خاص طور پر وہ سرزمین، وہ مقدس بقعہ کہتے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا، زمین کا وہ مقدس ٹکڑا التی دفن فیہا، جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. امام سیوطی علیہ رحمت فرماتے ہیں بالاجماع افضل من الکعبۃ والعرش. امام سیوطی کہتے ہیں بالاجماع، اس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے، بالاجماع جو ٹکڑا جہاں پر سرکار آرام فرما رہے ہیں وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے. کعبے سے بھی افضل ہے اور یہ بالاجماع کے الفاظ شفا میں بھی ہے، قاضی اعظم نے شفا میں بھی لیے ہیں. اور یہاں پر امام سیوطی فرماتے بالاجماع افضل من الکعبۃ والعرش، کہ وہ کعبے سے بھی اعلیٰ ہے اور عرش سے بھی اللہ رب العزت نے اسے اعلیٰ فرمایا ہے. جہاں سرکار جلوگر ہیں. انوار الباری کے اندر احمد رضا بجنوری انور شاہ کاشمیری دیوبندی کے شاگرد ہیں، ان کی شرح بخاری انوار الباری شرح بخاری، اس میں انہوں نے ابن تیمیہ کا بہت زوردار رد کیا اور کہا ہے کہ سارے علماء کے اس بات پہ اجماع ہے کہ سرکار کا روزہ عرش سے بھی افضل ہے اور کعبے سے بھی افضل ہے. تو میں نے کہا سنیوں کا ساتھ دو نا. پھر جب ہم نے شعر کہا کہ عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، تو تم بھی تو پیشانی کس رہے تھے، تم بھی تو ادھر ادھر اڑ رہے تھے. میں نے کہا اگر واقعی میں تمہارا عقیدہ ہے تو کتابوں میں کیوں لکھتے ہو، باہر بھی تو ظاہر کرو. جس طرح سنی یہاں پر ظاہر کر رہے ہیں، اپنے امام کا قول ذکر کر رہے ہیں کہ بالاجماع افضل من الکعبۃ والعرش، کہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے. مجھے بتاؤ اس زمین میں خاصیت تھی ہے سرکار کی بات، توجہ رکھیے گا. وہ زمین جب تک میرے آقا نہیں گئے عرش سے افضل تھی، کعبے سے افضل تھی، عام زمین تھی. یہ صرف تو تھا بیماری کا اڈا، بیماری کا گھر. میرے آقا نے قدم رجا فرمایا، رشک جبریل بنا دیا. ساری انسانیت تمنا کرتی ہے، کوئی پیرس جانے کی تمنا کرتا ہے، کوئی برطانیہ جانے کی تمنا کرتا ہے. میرا آقا فرماتے تم سمجھو نا مدینے کو، یہاں آنے کی تمنا کرو، کیونکہ وہاں تمہیں کچھ ملے گا، یہاں تمہیں محمد رسول اللہ مل جائے گا، یہاں ان کی آل مل جائے گی. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ زمین جب تک میرے آقا وہاں نہیں گئے وہ افضل نہیں تھی. میرے آقا پہنچے، اس زمین میں کچھ نہیں ہے. وہ ذروں کو آفتاب و مہتاب کر دیں، وہ مردوں کو مسیحا کر دیں، اس زمین میں کچھ نہیں ہے. یہ تو میرے آقا کا جسم لگا تو جسم تو اعلیٰ تھا ہی تھا، قرب مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے وہ بھی عرش سے کرسی سے اعلیٰ ہو گئی. عرش و کرسی سے تو جو غیر تھی وہ مل گئی تو عرش سے اعلیٰ ہو گئی. فاطمہ کون ہے رضی اللہ عنہ؟ اب ذرا دیکھیں صحیح دفعہ، یہ شیعت نہیں ہے سنیت ہے. یہ میں اس لیے ادھر ادھر سے دلائل لا رہا ہوں، یہ سنیت ہے. کا زمین سرکار سے جڑی تو عرش سے اعلیٰ ہو گئی، غیر چیز سرکار سے جڑ جائے تو اعلیٰ. فاطمہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا بزغۃ منی، فاطمہ بزغہ ہے میرا. یہ بزغہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آئیے شریف کی بخاری شریف کی وہ کعبے کی افضلیت، سرکار کے روزے کی افضلیت کو ذہن میں رکھیے اور اس نقطے کو دیکھیے. سرکار فرماتے فاطمہ تو بزغۃ منی فمن ابغضھا ابغضنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ سے ناراض، مجھے ناراض. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا. ابھی بزغہ کیا ہے میں تشریح نہیں کرتا، سرکار کے قول سے تشریح کرتے ہیں. بخاری شریف میں موجود ہے، سرکار فرماتے جب ماں کے پیٹ میں رحم ٹھہر جاتا ہے
اور گویا کہ امیدیں قائم ہو جاتی ہیں. تو وہ شروع معاملات کیا ہوتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ، جب تم میں سے کوئی شخص ماں کے پیٹ میں پیدائش کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اللہ فرماتا ہے جب تیار ہوتا ہے تو 40 یوما نطفہ، 40 دن تک وہ صرف نطفہ رہتا ہے. 40 دن تک صرف وہ ماں کے پیٹ میں صرف 40 دن تک نطفہ رہتا ہے. سرکار فرماتے ہیں 40 یوما نطفہ، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے. ثم یکون علقا مثل ذلك، پھر وہ 40 دن کے بعد علقہ ہو جاتا ہے، گوشت کا لطفہ بن جاتا ہے، علقہ بن جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں ثم یکون مضغہ، بعد میں تو بزغۃ نہیں، پھر جا کر وہ بزغہ بنتا ہے. اب پہلے 40 دن نطفہ، اس کے بعد علقہ، اس کے بعد بزغہ. اب یہ بزغہ ہوتا کیا ہے؟ سرکار فرماتے بزغہ کیا ہوتا ہے؟ جب بزغہ بن جاتا ہے ثم یرسل الیہ الملک، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے. نطفے کے وقت نہیں بھیجتا، علقہ کے وقت نہیں بھیجتا، جب بزغہ بنتا ہے جب بھیجتا ہے. فرمایا ثم یرسل الیہ الملک، خدا فرشتے کو بھیجتا ہے. فینفخ فیہ روحا، پھر فرشتہ اس بزغے میں روح پھونکتا ہے. پوری حدیث سنیے پھر اس طرف آتا ہوں. روح پھونکتا ہے. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کَلِمَاتٍ، 4 باتیں فرشتہ لکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں کل کیا ہوگا نبی نہیں جانتا. میں نے کہا دل میں لکھ لے. کہا کون کہاں مرے گا نبی نہیں جانتا. میں نے کہا یہ بھی لکھ لے. کہا یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے نبی نہیں جانتا. میں نے کہا یہ بھی لکھ لے. یہ سب چھوڑ، مسلمانوں کا غلام فرشتہ، کیونکہ یہ فرشتہ مومنوں سے افضل نہیں ہوتا، اس سے مومن صالحین افضل ہوتے ہیں. یہ اصول کا قاعدہ ہے. سرکار کی تو بڑی بات ہے. یہ فرشتہ جب ماں کے پیٹ میں بزغہ کے اندر روح ڈال کر اسے جان دیتا ہے تو 4 چیزیں اللہ فرماتا ہے لکھ دے. بکتب رزقی، اس کو کتنا رزق ملے گا. ابھی کیا ہوا مسئلہ علم غیب کا، تو شک لازم نہیں آیا بخاری کے حدیث سے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کتنا کھائے گا پوری زندگی، سب لکھ دیتا ہے. وہ اجلی کب مرے گا، بولیں سبحان اللہ. وہ فرشتہ، یہ سرکار کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ فرشتہ جانتا ہے، فرشتہ جانتا ہے. وہ اجلی ہی جناب کہ کب مرے گا، وہ عملی ہی کیا کیا حرکتیں کرے گا، وہ شقی اور سعیدی یہ عمر کے آخری نہج میں یا انتہائی شباب میں بدبخت ہوگا یا نیکوکار ہوگا، سب فرشتہ لکھ دیتا ہے. تو فرشتہ ایسے ہی لکھتا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں چلتا ہے کہ کتنا رزق کھائے گا، 4 5 10، وہ ایسے ہی لکھتا رہتا، سن ہوتا ہے وہ ایسے ہی لکھتا رہتا ہے، اسے پتا نہیں چلتا. یقین پتا چلتا ہے، یقین کیونکہ خدا اسے خبر دیتا ہے اور وہ اس علم کو لکھ دیتا ہے. تو فرشتہ لوگوں کا معاد اور لوگوں کی مبتدا کو بیان کرے، شرک لازم نہیں آتا. تو میرے آقا تو بڑی ذات ہے. یہ فرشتے تو خود میرے آقا کی نالین کو بوسا لیتے ہیں. یہ جس جماعت کے فرشتے ہیں تو بہت نیچے درجے کے فرشتے ہیں. ان سے تو امام تفتزانی فرماتے شرح قائد کے اندر کہ اس فرشتے سے تو نیکوکار مسلمان افضل ہے. کیونکہ سوال ہوا کہ فرشتہ افضل ہے کہ مومن افضل ہے. میں نے اس کی بحث معراج کی تقریر میں بھی کی ہے. اجماع یہی ہے کہ نیک مسلمان شخص فرشتے سے افضل ہے. انسان رسول فرشتہ رسول سے افضل، انسان متقی عام فرشتوں سے افضل، انسان گناہگار اس سے فرشتہ افضل، انسان گناہگار اس سے فرشتہ افضل. تو یہ فرشتہ ماں کے پیٹ میں سب لکھ دیتا ہے، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیا کھائے گا، کیا ہوگا. یہ فرشتے کو جب خدا بتا دے کوئی شرک لازم نہ ہے، تو مصطفیٰ کو بتا دے تو شرک کیسے لازم آئے. انہوں نے تو بتانا ہے، فرشتے کو تو صرف لکھنا ہے، انہوں نے تو پوری زندگی اس کو چلانا ہے، اس کے ساتھ سارے معاملات کرنے. تو یہ حدیث آپ نے سن لی، پتا چلا. فرمایا فاطمہ تو بزغۃ منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے. وہ زمین افضل نہیں تھی، میرے آقا سے جڑ گئی تو افضل ہوگی. سرکار نے فرمایا فاطمہ غیر نہیں ہے، وہ تو بزغہ ہے. بزغہ نطفہ نہیں ہوتا، بزغہ علقہ نہیں ہوتا. بزغہ وہ ہوتا ہے جس میں روح ڈالی جاتی ہے، جس کو جان کہتے ہیں. زمین تو غیر تھی، وہ مل گئی تو عرش اعلیٰ ہو گئی. فرمایا فاطمہ تو بزغۃ منی، فاطمہ غیر نہیں میری جان ہے. یہ محمد کی جو جان ہے یہی فاطمہ ہے. کیونکہ بزغۃ منی، بزغہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں روح ڈال کر جاندار بنایا جاتا ہے. فرمایا الفاطمہ تو بزغۃ منی، وہ غیر زمین جڑ جائے تو عرش اعلیٰ ہو جائے. جو جان بن جائے اس کی علوم کتنی، اس کا فضل کتنا ہوگا، اس کے مقام کتنا ہوگا، اس کی برکت کتنی ہوگی. امام راضی فرماتے یہ فضیلت اس طرح کی ہے، اس میں فاطمہ صدیقہ اکبر سے بھی افضل ہے، حضرت عمر سے بھی افضل ہے، حضرت عثمان سے بھی افضل ہے، حضرت علی سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ افضلیت سرکار کی وجہ سے ہے، کیونکہ عرش افضل ہے. وہ زمین سرکار سے جڑی تو عرش سے افضل ہوگی.
اور یہ سرکار سے جڑی نہیں، سرکار کی جان ہے. یہ منصب نہ ازواج مطہرات کو ملا نہ صحابہ کو ملا. یہ فضیلت ایسی عظیم فضیلت تھی، اللہ اکبر، جس کی برکت سے یہ ہوا کہ الفاطمہ تو بزغۃ منی، فاطمہ میری جان ہے. ایسی فضیلت اس روئے زمین پر کسی انسانیت کو نہیں ملی، کسی فرد انسانی کو ایسی فضیلت نہیں ملی جو خاتون جنت سلام اللہ علیہ. دربار فضیلت میں یہ ساری باتیں پیش کرنے کے بعد آخر میں چلتے چلتے دو جملے حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پیش کروں، جو ہمارے محسن ہیں، بر صغیر کے عظیم محسنین میں سے، اہل سنت کے محسنین میں سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں دہلی میں رہتا تھا اور دہلی کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں کہ جہاں پر ماتم نہ ہوتا ہو اور کوئی غلط حرکت نہ ہوتی ہو. فرما ہم 3 گھر سنی تھے. کیا کہتے ہیں؟ 3 گھر سنی. ہم حلیم بنائے، کھچڑا بنائے تو کہتے ہو گئے، شربت بنائے تو ہو گئے. میں نے کہا منہ لٹکا کر تم کچھ نہ ہوئے، ہم شربت بناتے ہو گئے. منہ لٹکا کر تم کچھ نہ ہوئے، یہ حسین کی محبت میں ہو گئے. ہم نے کہا ایک ہوئے، حسین ہی ہوئے. ہاں یہ تو پکی بات ہے، یہ کہ حسین ہی ہو گئے. کوئی اپنے باپ کے لیے بھی اتنا اہتمام نہیں کرتا ہے، یہ حسین کے لیے کیا جا رہا ہے. اس میں تو بات ہے کہ حسین ہی ہو گئے، حسین ہی تو ہو گئے. اس میں تو بات واضح ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں، کون؟ شاہ ولی اللہ کے بیٹے. اس وقت سارے سلسلہ حدیث کا سلسلہ ان پر جا کر بر صغیر میں ختم ہوتا ہے. فرماتے ہیں 3 ہی گھر اہل سنت کے تھے. تو حضور آپ کیا کرتے تھے؟ مسجدوں کو تالا لگاتے تھے، کیونکہ پتا کیسے چلے گا سنی کون ہے شیعہ کون ہے؟ سنیت دیکھو آج سب سے سیکھ رہی ہے. میں اگر اعلیٰ حضرت کا نام لیتا تو کوئی چڑ جاتا، تو میں نے کہا شاہ عبدالعزیز کا نام لے لیتا ہوں. شاہ عبدالعزیز ملفوظ نہیں ہے، فتاوا ہے. ملفوظ نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات لکھ دی، فتاوا ہے جو حکم دیا ہے، جو شریعت کا حکم بیان کیا ہے. فرمایا کہ جب یوم عاشورہ آتا ہے، شاہ عبدالعزیز کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی میں بچوں کو داخل کرائے. میں نے کہا شاہ ولی اللہ کی طرح عقیدہ ہے؟ پتا نہیں. میں نے کہا فرمایا اگر نام بزرگوں کا ہے تو کام بھی پھر بزرگوں والا ہونا چاہیے. پھر بچہ جائے تو واقعی میں حسینی بنے تھے، حب اہل بیت والا بنے. مجھے اکیڈمی سے اختلاف نہیں ہے، جس کا نام رکھا جائے اس کا کام بھی ہوا جائے. صرف نام لے کر چندہ نہ وصول کیا جائے. آؤ ولی اللہ خاندان کا عمل دیکھیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ ہم 3 گھر ہونے کے باوجود جب یوم عاشور آتا، جو آج کا دن، فرمایا فقیر اپنے جیب خاص سے نیاز حسین تیار کیا. لفظ موجود ہے، ترجمہ بھی انہوں نے کیا، نیاز لکھا ہے، نیاز حسین تیار کرتا ہے. فرمایا نیاز حسین جب تیار ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تک ذکر حسین کی محفل ہوتی ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلی کے اندر فرماتے ذکر حسین کی محفل ہوتی ہے. جب ذکر حسین کی محفل ختم ہوتی ہے تو کھانا نہیں شروع ہوتا، سب کھڑے ہو کر شہدائے کربلا کی بارگاہ میں سلام پوچھتے ہیں. شاہ صاحب میں قیامت کے دن آپ سے انشاءاللہ ملوں گا اور بتاؤں گا لوگوں نے آپ کا نام لے کر نبی کے سلام کے کھڑے ہونے کو حرام کہا ہے، اور آپ تو سرکار کے نواسے کے لیے کھڑے ہو کر سلام پیش کر رہے ہیں. آپ تو سرکار کے نواسے کے لیے کھڑے ہو کر سلام پیش کر رہے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ فقیر خود 10 محرم کو نیاز بنانے کے بعد ذکر حسین کرنے کے بعد قیام شہدائے کربلا کرتا اور اس میں امام حسین کی منقبت کرتا. فرما ایک نکھرا ہوا سرور تھا، ایک عجیب سی کیفیت بات. فرما پھر دعا کی جاتی، فاتحہ پڑھا جاتا. میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ ویب سائٹ پر ریلے بھی کیا جائے گا. ہر دوست کو اختلاف کی اجازت ہے، لیکن حق کے ساتھ، ثواب کے ساتھ، کتاب کو دیکھ کر. فرمایا کہ پھر سلام ہوتا، سلام کے بعد فاتحہ ہوتا، اس کے بعد کہا جاتا کھاؤ کھاؤ صدقہ حسین ہے، کھاؤ نیاز حسین ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب نیاز حسین کر کے سنی ہی رہے. تم ان کا نام لے کر نہیں کرتے، ہم نے لیا تو ہم چاہنے والے ہوئے، تم چاہنے والے ہوئے ہیں. تو حضرات گرامی، اہل بیت پر فدا ہو جانا، اہل بیت پر قربان ہو جانا، اس گھرانے کے آداب بجا لانا، یہی سرکار کو مقصود ہے. آئیے پھر ذہنوں میں اپنی عبادتوں کو جمع کر لیجیے، ریاضتوں کو جمع کر لیجیے. سمجھیے کہ بس موت کا وقت قریب ہے اور ہم نے قبر میں اتر کر خدا کو جواب دینا ہے، اور خدا ہم سے پوچھے گا کہ کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا. اور قرآن کی آیت کہتی ہے کہ محبوب کے احسانوں کا تم نے کیا بدلا دیا، محبوب کے احسانوں کا تم نے کیا جزا دی، محبوب کے احسانوں کا تم نے کیا ثمرہ دیا. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے بڑی مشقت سے دین تمہیں پہنچایا. جتنا مجھے ستایا گیا، میرے آقا کہتے ہیں، اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. فرمایا جتنا مجھے رشتوں کا تانا دے کر ستایا گیا، اتنا کسی کو نہیں ستایا. جتنا نفسیاتی طریقے سے مجھے تنگ کیا گیا، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، لیکن میں نے حق تم تک پہنچا دیا.
حق تم تک پہنچا دیا. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس مشقت پر، اس بیوی کی تبلیغ پر کوئی احسان، کوئی اجر اور کوئی انعام نہیں مانگتا. اگر پھر بھی دینا چاہتے ہو، ہمیں خوش کرنا چاہتے ہو، الا المودۃ فی القربى، ہماری اولاد سے محبت، ہماری اولاد سے محبت. یا اللہ ہمیں اہل بیت کا احترام عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحابہ کا احترام عطا فرما، یا اللہ ان کے دین متین پر ہمیں چلنے کا جذبہ عطا فرما. جتنے ہمارے بھائی مولا کریم یہاں پر موجود ہیں، مولا کریم یہاں پر جتنے مسلمان بھائی آئے جنہوں نے قیمتی وقت دیا، مولا کریم تمام کی حاضری قبول فرما. کوئی مولا کریم یہ نہ رہے کہ کتنی لمبی تقریر ہوئی، کیا ہوا، بس تھوڑی دیر بھی آئے ذکر حسین میں آئے، لمبا بھی بیٹھے ذکر حسین میں بیٹھے. بعد میں نہ مرید بنانا تھا اور نہ کوئی ووٹ لینے تھے، ذکر حسین کر کے گھروں کو جانا تھا. یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ قبول کر لے. نہ کسی کو ڈرانے کے لیے بات کی ہے، نہ کسی کو دھمکانے کے لیے بات کی ہے. بات کی ہے امام علی مقام کو راضی کرنے کے لیے. سننے والے بھی اسی نیت سے آئے ہیں، یہ گناہ گار خاکسار بھی اسی غرض سے آیا ہے. مولا کریم اگر نیتوں میں فرق ہے تو جب بنجروں کو لالزار کر سکتا ہے تو ہمارے دکھاووں کو اخلاص بھی بدل سکتا ہے. آئیے ہاتھ اٹھا کر ہمارے بزرگوں کا طریقہ دعا یوم عاشورہ بھی مل کر پڑھ لیجئے، اور اگر جو نہ پڑھ سکے وہ ایک دفعہ اہل بیت پاک اور صحابہ کرام پر درود پڑھے اور آمین کی صداؤں کو بلند کرے، لیکن پڑھے درود ابراہیمی. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجاء ولا منجاء من اللہ الا الی. سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامة كلها واسأله سلامة برحمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إني أسألك بحق الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عني ما أنا فيه، فرج عني ما أنا فيه، فرج عني ما أنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. مولا کریم ایسا علم نہ دے جس میں نفع نہ ہو، مولا کریم ایسا دل نہ دے جس میں تیرا خوف نہ ہو، مولا کریم ایسا نفس نہ دے جو کبھی بھرتا نہ ہو، مولا کریم ایسی دعا نہ دے جو تیری بارگاہ سے رد کی جاتی ہے. مولا کریم ہمارے محترم مہمان تشریف لائے، سید صاحب بھی موجود ہیں، اور ابھی آپ نے سنا نیکوکاروں کی نیکیاں اولادوں کو ملتی ہے. جگر گوشہ حضور مفتی اعظم پاکستان حضور قبلہ مولانا محمد ریحان امجد صاحب محترم دارالمنجدیہ بھی موجود ہیں. مولا کریم ان کا آنا بھی قبول فرما، اور ان بزرگوں اور ان کے آبا و اجداد کی جو نیکیاں ہیں مولا کریم ان کی برکتوں سے ہم تمام گناہ گاروں کی حاضری قبول فرما، ہم گناہ گاروں کی حاضری قبول فرما. ہمیں خاندان رسول کے رشتے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، خاندان رسول کے رشتے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. سرکار نے فرمایا میں احترام چاہتا ہوں، احترام چاہتا ہوں، احترام چاہتا ہوں. مولا ہمیں اس کے تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کے تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جو بیمار انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہے خیرات حسین کی برکت سے مولا کریم تمام کو شفا کاملہ عطا فرما. مولا کریم جو ہمارے بھائی لا علاج مرضوں میں ہیں مولا کریم یہ اہل بیت کا گھرانہ شفا خانہ ہے. مولا کریم اس شفا خانے کی برکت سے لا علاج مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرما، لا علاج مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے اولاد ہے انہیں صالح اولاد عطا فرما، جو پریشانی حال میں مبتلا ہے مولا کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو قرض کے بار تلے دبے ہیں مولا کریم انہیں قرض سے سبک دوشی نصیب فرما. مولا کریم جو رزق کے لیے کوشاں ہے، حلال رزق کے لیے کوشاں ہے مولا کریم خانوادہ اہل بیت کی برکت سے مولا کریم ان کے رزق حلال میں اور برکت عطا فرما اور وسعت عطا فرما. مولا کریم غیب سے کہیں بندشیں، کئی معاملات، کوئی رکاوٹیں اگر آڑ آ گئی ہے کرب و بلا کا واسطہ مولا کریم شہدائے کرب و بلا کا واسطہ مولا کریم جس طرح وہاں پر انہوں نے مشکل کشائی فرمائی، ان کے چاہنے والوں کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان کے معاملات میں، ان کے کام میں، ان کے رزق حلال تجارت میں تمام رکاوٹوں کو علی مشکل کشا کی برکت سے دور اور رفع فرما.
دور اور رفع فرما، دور اور رفع فرما، جو دعائیں کی اسے بھی قبول فرما، جو کرنی تھی اور ہمیں یاد نہ رہی لیکن یوم عاشور کے دن اگر وہ کر لی جاتی تو قبول ہو جاتی۔ مولا کریم یوم عاشور تو امام اعظم نے بھی منایا ہے، امام شافعی نے بھی منایا ہے، امام احمد نے بھی منایا ہے، امام مالک نے بھی منایا ہے، غوث اعظم نے بھی منایا ہے، غریب النواز نے بھی منایا ہے، بختیار کاکی نے بھی منایا ہے، شیخ الاسلام داتا علی حجویری نے بھی منایا ہے، بابا فرید نے بھی منایا ہے، بہاؤالدین زکریا نے بھی منایا ہے، حضور شیخ الاسلام رکن عالم نے بھی منایا ہے، حضور مولا اس روئے زمین پر صالحین نے منایا ہے۔ ان کے بنانے کے توفیق جو دعائیں ان کی مستجاب ہوئی ہیں مولا کریم ہماری بھی کر لو، وہ دعائیں جو ان کو پتا تھی کرنے کی وہ تو جانتا ہے، مولا اس کا حقدار ہمیں بھی بنا دے۔ آج اس نشست میں ایک دعا کرنی تھی جس سے تو راضی ہو جاتا، ہمیں علم نہیں، تجھے علم ہے، تو مولا تو جہاں سیدہ فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزادی کا مژدہ دیتا ہے، سیدہ فاطمہ کی نالین کی برکت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دے، سیدنا حسین کی برکت سے وہ بھی عطا فرما دے، سیدنا امام حسن کی برکت سے وہ بھی عطا فرما دے۔ ہمارے دلوں سے کینہ نکال، ہمارے دلوں سے بغض نکال، ہمارے دلوں سے حسد نکال، ہمارے دل کو تیرے یاد کا، تیرے محبوب کی یاد کا، تیرے محبوب کے صحابہ کی یاد کا، تیرے محبوب کے اہل بیت کی یاد کا یادگار اور مولا کریم گہوارہ بنا دو۔ آمین یا رب العالمین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار کے والدین، سرکار کی والدہ، سرکار کے جملہ سلسلے والے لوگ اور بالخصوص سرکار کی اولاد کے اصال ثواب کی نیت کرتے ہوئے اور ان کے مقدس چہروں کا، ان کے ناموں کا تصور کرتے ہوئے ایک دفعہ باواز بلند درود ابراہیمی پڑھیے۔ اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے وہ مومن و صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قبولیت کی نیت کرتے ہوئے ایک دفعہ مل کر پڑھ لیجیے لا الہ